بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، واضح ہدایات کے ساتھ اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی۔ تو جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو محترم حضرات، رمضان کی آمد ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار برسات کی طرح ہم پر برسنے والی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو اس رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی ساعتوں میں ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، اپنے رسول سے اپنی محبت کے تعلق کو مضبوط کرنے اور یہ قرآن کریم جو اس میں نازل ہوا اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آنے کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب سے اس کا استقبال شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک لے جا، یعنی ہم رمضان کی ساعتوں کو پا سکیں، اس میں اپنے آپ کو بخشوانے کی فکر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان کے پہلے خطبوں میں رمضان کی اہمیت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، عنقریب تم پر ایک ایسا مہینہ اپنا سایہ ڈالنے جا رہا ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے دن ہے، دوسرے 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کے دن ہے، اور تیسرا عشرہ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس رمضان کے دنوں کو ہم اسی طرح سے رحمت، مغفرت اور جنت سے خلاصی کا ذریعہ بنا لیں۔ یہ مہینہ جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادتوں کا ثواب 70 گنا یا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا، اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو شرط قرآن مقرر کرتا ہے وہ ہے تقوی، ھدی للمتقین، اور یہ تقوی پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ لعلکم تتقون، قرآن یہ کہتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر رکھنا، اس بات کا احساس ہونا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظریں ہر وقت مجھ پر لگی ہوئی ہے، میں کوئی کام ایسا نہ کروں جو اللہ کو ناپسند ہو، ایسا کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب بنتا ہو، ہر وہ کام میں کروں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو۔ یہ ہے تقوی، اور یہ تقوی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں روزے رکھنے کا ذکر فرمایا گیا۔ آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا اور دن بھر آرام، یا پھر دن بھر اپنے موبائل لے کر یا لیپ ٹاپ لے کر یا ٹی وی چالو کر کے دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے روزے کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے کہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کر کے اس کے بعد جو سو جاتے ہیں تو پورے دن سوئے رہتے ہیں، افطار تک اٹھتے ہیں، اور افطار کے بعد پھر پوری رات خرافات میں اور ایسی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے اسلام روکنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ رمضان دل بہلانے کا یا صرف آرام کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ رمضان اس لیے ہے کہ اس میں ہم روزہ رکھ کر اپنے تمام روٹین کے کام انجام دیں تاکہ ہمیں
بھوک و پیاس کا احساس بھی ہو اور وہ تمام کام ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے رہیں۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی، اسلامی تاریخ میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں لوگوں نے آرام نہیں کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ وہ سب سے بڑی جنگ بدر جسے کہا جاتا ہے، جو سن 2 ہجری میں ہوئی 17 رمضان کو، وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ کون حق پر رہنے والا ہے اور کون ختم ہو جانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اس دن نے بتا دیا کہ اب یہاں پر صرف اسلام زندہ رہنے والا ہے اور کفر اور شرک ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ جنگ بدر بھی رمضان کے مہینے میں پیش آئی، اور یہ پہلا مہینہ تھا جس میں روزے فرض کیے گئے، اور اسی پہلے مہینے میں، پہلے سال میں روزے کی حالت میں مسلمانوں نے جنگ لڑی، اور 313 نہتھے صحابیوں نے 1000 سے زیادہ مشرکین کے لشکر پر فتح حاصل کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ جو سن 8 ہجری کے 20 رمضان میں ہوئی، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور بغیر ایک قطرہ خون بہائے مسلمانوں نے یہ جنگ فتح کی اور مکہ پر فتح حاصل کی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ 8 سال ہوئے تھے صرف مکہ سے ان کو نکل کر مدینہ آئے ہوئے، اور بڑے کمزوری کی حالت میں، لیکن 8 سال کے اندر انہوں نے یہ طاقت حاصل کر لی کہ انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا بغیر ایک قطرہ خون بہائے، اور یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، یعنی کھلی ہوئی فتح، صاف صاف نظر آنے والی فتح۔ اور اس فتح نے بھی ثابت کر دیا کہ اب پورے جزیرے عرب میں اسلام ہی فتح یاب ہو کر رہنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق۔ یہ جنگ خندق ہوئی تو تھی شوال میں، مگر اس کی تیاریاں رمضان میں شروع ہو گئی تھی۔ رمضان ہی میں لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کا کام کیا تھا، یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر ہم بعد کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اسپین اندلس کو جو فتح کیا طارق بن زیاد نے، یہ سن 95 ہجری میں ہوا، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری فتوحات رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ مسلمانوں نے رمضان میں روزے رکھ کر آرام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگیں لڑی اور فتح حاصل کی۔ تو یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پا سکیں۔ یہ جسمانی اچھائیں، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ جنسی سیکسول ڈیزائر، یہ آرام طلبی، یہ انسانی جسم کی غذا ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو روزہ اس لیے آیا ہے کہ اس پر اپنی لگام کر سکے، اور روزہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں اپنی روح کو ترقی دے سکے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے قرآن، اور یہی قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن سے پر زیادہ غور و فکر کر کے، قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، ہمیں اپنی روح کی غذا کو حاصل کرنا ہے، ہماری روح کو طاقتور بنانا ہے۔ یہ روزہ اس لیے آیا ہے کہ جسمانی طاقت کمزور ہو اور روحانی طاقت ہماری بڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ روزہ ہمارے سماج کو مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے۔ سماج میں ہمدردی پیدا کرنے، سماج کی خدمت کرنے، سماج کے کام کرنے، سماج کو ایک ڈسپلن میں باندھنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ رمضان مبارک کے 3 بڑے اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا: جنگ بدر جس کو یوم الفرقان کہا گیا، فتح مکہ جس کو فتح مبین کہا گیا، جنگ خندق۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم واقعہ اور ہے جو اس مہینے میں پیش آیا، جس نے انسانی تاریخ کو ایک دم بدل دیا، اور وہ ہے نزول قرآن کا واقعہ۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس نزول قرآن کے واقعے اور جس رات میں یہ نازل ہوا لیلۃ القدر، اس کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔